السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 18 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نماز میں قرآن شریف پڑھنے کا بیان شروع کر رہے ہیں اور اس کے جتنے بھی مسائل ہیں ترتیب اور آپ کو بتاؤں گا۔ مسئلہ نمبر 1، قرآن شریف کو صحیح پڑھنا، یعنی ہر حرف کو ٹھیک پڑھنا۔ حمزہ اور عین میں، ہا اور ہاں میں، ذال، واں، زا، واد اور سین، صاد، ثا میں جو فرق ہے وہ صحیح تلفظ اور ادائیگی سے ظاہر کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، جیسے ہا کی جگہ ہا پڑھتا ہے، یا عین ادا نہیں کر سکتا، یا ثا، سین، صاد سب کو سین ہی پڑھتا ہے، تو صحیح پڑھنے کی مشق کرنا لازم ہے۔ اگر صحیح پڑھنے کی محنت نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور اس کی کوئی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ اگر محنت سے بھی درستگی نہ ہو تو مجبوری کی بنا پر نماز صحیح ہے۔ آج کل یہ بہت سارے لوگوں میں یہ غفلت ہے کہ ان کی قرأت صحیح نہیں ہے، ان کا پڑھنا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اس کی جستجو نہیں کرتے کہ وہ کسی حافظ کے پاس بیٹھ کے اس کو ٹھیک کروا لیں۔ تو یہ ضروری ہے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہے اور گناہ بھی الگ سے مل رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر حروف کی صحیح ادائیگی کر سکتا ہے لیکن ایسی بے پرواہی سے پڑھتا ہے کہ ہا کی جگہ ہا اور عین کی جگہ حمزہ پڑھ جاتا ہے، صحیح پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا، تو بھی گناہ گار ہے اور اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ پڑھنا تو آتا ہے، اچھے طریقے سے آتا ہے، لیکن یہ کہ غفلت کا شکار ہے، بے پرواہی سے پڑھتا ہے، سستی کا شکار ہے، سستی سے پڑھتا ہے، تو اگر وہ غلط پڑھ رہا ہے تو بہت زیادہ گناہ گار بھی ہے اور نماز بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، جو صورت پہلی رکعت میں پڑھی تھی وہی صورت دوسری رکعت میں بھی پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا بہتر نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، قرآن مجید میں صورتیں جس ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں نماز میں اسی طرح پڑھے، خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، لیکن اگر کوئی بھولے سے اس طرح پڑھ لے تو مکروہ نہیں۔ یعنی آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی تو اب آپ دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھیں گے، سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، یا آپ ترتیب کے خلاف کریں گے، ایسا کرنا حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی دن غلطی سے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس ہی پڑھ لی تو اب یہ کہ آپ کوئی دوسری صورت بھی پڑھ لیں یا پھر سے وہی سورہ ناس پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ بھولے سے آپ سے ہوا، جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 6، امام پر فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، چاہے قضا ہو یا ادا، اور جمعہ، عیدین اور تراویح کی نماز اور رمضان کے وتر میں بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، منفرد کو یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے قرأت کرے یا آہستہ آواز سے۔ بلند آواز کی فقہاء کرام نے یہ حد لکھی ہے کہ کوئی دوسرا شخص سن سکے، اور آہستہ آواز کی یہ حد لکھی ہے کہ خود سن سکے، دوسرا نہ سن سکے۔ اور آہستہ آواز کے لیے دوسرا قول یہ ہے کہ آہستہ آواز کی کم سے کم حد یہ ہونی چاہیے کہ الفاظ اور حروف صحیح ادا ہوں، آواز نکلے یا نہ نکلے۔ مسئلہ نمبر 8، امام اور منفرد پر ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی آخری رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جو نفل نمازیں دن کو پڑھی جائیں ان میں آہستہ آواز سے قرأت کرنا واجب ہے، اور جو نفلیں رات کو پڑھی جائیں ان میں اختیار ہے، چاہے تو آہستہ آواز سے قرأت کرے چاہے بلند آواز سے، لیکن بلند آواز اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کی نیند میں خلل آ جائے یا کسی کو اس سے تکلیف ہو۔ مسئلہ نمبر 11، منفرد اگر فجر، مغرب اور عشاء کی قضا دن میں پڑھ رہا ہے تو ان میں بھی اس کو آہستہ آواز سے قرأت کرنا واجب ہے، اگر رات کو قضا پڑھے تو اس کو اختیار ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔